السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکی میں ہوا۔ اس اہم ملاقات کے دوران افغان طالبان کا وفد نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں موجود تھا، جبکہ پاکستان کے وفد میں دفتر خارجہ کے حکام کے ساتھ سیکیورٹی حکام بھی شامل تھے۔ مذاکرات کے دوران دہشت گردی کے خلاف ٹھوس میکانزم پر بات ہوئی، تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مذاکرات سے معاملات حل نہیں ہوئے تو افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر طے نہیں پاتے پھر تمہاری کھلی جنگ ہے، کوئی ایڈے سلوک والے تو لگاتے نہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا معاملہ بھی اہم ہو چکا ہے۔ کے پی میں بننے والے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج ایک اہم جرگہ کیا، جس میں قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ جرگے کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم قبائلی علاقوں میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے۔ ایک طرف دہشت گردی پر وفاق اور کے پی کے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تو دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی کروانے کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے درمیان کتنا بڑا تضاد ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پاک افغان حالیہ کشیدگی کے بعد بننے والے ماحول اور ملکی سیاست سے جڑے اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، ٹی ایل پی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، یہ پابندی ان پہ انڈر ATA لگی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کہ ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ایسی جماعت کو جو انتشار پھیلائے اس کو آرٹیکل 17 کے مطابق جو ہے قلعدم کیا جاتا ہے یا اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن ATA کے اکارڈنگ کرنا یہ کچھ ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ بن رہا ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے بڑا نیا کانسیپٹ ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی، ہارڈ اسٹیٹ کانسیپٹ جو ہے وہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ ہم بہت عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں مذہب کی آڑ میں اور سیاسی احتجاج کی آڑ میں تشدد ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، پولیس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا وہ کیلوں والے ڈنڈے لے کر پولیس کو مارتے رہے ہیں۔ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ تو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور جمہوریت کا حصہ بننا ہے پھر آپ کو قانون اور امن کے ساتھ اپنی بات کرنی ہوگی۔ درست۔ تو لہٰذا اس کا صرف یہ اطلاق ایک جماعت پر نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک سبق ہے اور سب کے لیے ایک اصل میں تو گائیڈ لائن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، احتجاج کرنے ہیں، مارچ کرنے ہیں، یعنی کہ سر یہ کہنا درست اگر ہوگا وہ کہ یہ پی قانون ٹی اور آئی کے آئین لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ان پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے اگر وہ انتشار کا راستہ نہیں، یہ اپنائیں گے۔ سب جماعتوں کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح 26 نومبر 2024 کو 5 رینجرز شہید ہوئے، ایک پولیس مین شہید ہوئے، کیا ہم یہ جو وردی والے ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں ان کا خون بے حق ہے؟ اس کو گرنے دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے چونکہ سیاسی جماعت تھی تو لہٰذا کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہوگی، احتجاج ہو رہا تھا جی اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا۔ اس چیز سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں جو سیاست اور جمہوریت ہو اس کی پہلی چیز امن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آئین کا حوالہ دیا، اب آئین میں احتجاج کا حق تو ہے بالکل۔ انڈر فری اسپیچ، لیکن آئین میں یہ حق بھی ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو بلا روک ٹوک، بلا پابندی اپنی زندگی گزارنے، کاروبار کرنے، روزگار کا کام کرنے کی، اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کی اس کو آزادی ہے۔ تو اگر احتجاج ایسے ہونا جو کہ ہم نے دیکھا ہے ہماری تاریخ میں یہی ایک وتیرہ رہا ہے کہ احتجاج ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے شہریوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے والدین کو، بزرگوں کو اسپتال لے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، جو لوگ اسکول جانا چاہتے ہیں، کالج، وہ نہیں جا سکتے۔ وہ حق بھی اتنا ہی فائق ہے آئین میں جتنا احتجاج کا حق ہے، اور حکومت نے تمام حقوق کا توازن پیدا کر کے چلنا ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ پرامن احتجاج کا راستہ اپناتی ہے اور اس طرح دوسرے شہریوں کی زندگیاں اجیرن نہیں کرتی تو وہ ضرور اپنا احتجاج بھی کریں، تنقید بھی کریں، جلسے بھی کریں۔ سر، جس طرح ٹی ایل پی پہ 2021 میں بھی پابندی لگی تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی تھی، کیا پابندی سے کسی سیاسی جماعت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟
جی نہیں، آ، پابندی کا مقصد سیاسی جماعت کو ختم کرنا نہیں، سیاست میں سے تشدد کو ختم کرنا ہے۔ اگر اس جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں اپنا پرچار امن سے کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور نام سے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ ایشو یہی ہے کہ ہمیں اب سیاست میں سے تشدد کو باہر نکالنا ہے کہ یہ جو ابھی کا واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے 2024 میں 26 نومبر کو ہوا تھا، اس سے پہلے 9 مئی 2023 کو ہوا تھا، یہ واقعات اور بھی اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ اب 21ویں صدی کے پاکستان میں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے اور معاشی اور سیاسی استحکام کی جو ضرورت ہے، پھر تشدد کی جگہ اب نہیں رہی۔ درست سر، ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پہ پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ڈو یو تھنک کہ وہ اکاؤنٹ اتنا لیتھل ہے یا وہ ملک کے لیے اتنا خطرہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے؟ جی یہ تو بالغ نظر وکلاء ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، قانون دان بتا سکتے ہیں۔ ان کی جو تنقید ہے وہ ایشو نہیں ہے، لیکن اگر بعض جگہوں پہ ضرور اعتراض پیدا ہوتا ہے، لیکن بند کرنا اس کی وجہ نہیں ہے۔ اعتراض میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں، مجھے بہت اعتراض ہوا جب انہوں نے پچھلے سال 1971 کے واقعات کو پکڑ کے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ تو اگر وہ اس طرح کی جب کیمپین چلاتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈران ہیں یا افواج پاکستان کے سربراہان ہیں، ان کے خاندانوں کے خلاف ذاتی کیمپین اگر چلائی جائے تو اس پر ضرور اعتراض ہے، لیکن جو پولیٹیکل سپیچ ہے یا اگر وہ تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن اور اگر حکومت کے پاس ویلڈ جو ہے لیگل ریزنز ہیں تو بہرحال وہ کیس چل سکتا ہے ان کے اوپر۔ درست سر، ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ عدلیہ کی بالادستی کی بات کی گئی ہے، عدلیہ کی بالادستی ہے اس ملک میں، لیکن جب سی ایم کے پی ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے جاتے ہیں اڈیالہ جیل خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک ایس ایچ او ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتا، ان کو ناکے پہ روک لیا جاتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ وہ ایک کورٹ کا آرڈر لے کے جا رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر لے کے جا رہے ہیں، اس کی اس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے، انہیں ملنے نہیں دیا جاتا؟ یہ بہت ادب سے عرض کروں گا، بالادستی قانون کی ہے، عدلیہ کی نہیں ہے۔ چلے سر، قانون قانون کی بلکہ آئین بالادستی سب ہے۔ سے بالادست ہے۔ ہاں تو وہ یہ ہے کہ میری توقع ہے کہ عدلیہ کے حکم کی کو مانتے ہوئے اگلے چند دنوں میں بہت جلد ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی والے اب پر امید ہو جائیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، سی ایم صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، آپ جی ہمیں خبر دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں، مجھے خبر میرے پاس کوئی چونکہ اندرونی حکومتی ذرائع نہیں ہے پنجاب حکومت میں، لیکن میری یہ توقع ہے کہ یہ جو ایک پروسیجرل ایشو ہے ان کو ملاقات کرنے دی جائے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لوگ بانی چیئرمین سے مل چکے ہیں، ان کے وکلاء ملتے ہیں، خاندان ملتا ہے، ان کے سیاسی کارکن اور پارٹی کے لیڈران جو ہیں، اب غالباً وہ ہزاروں میں تعداد چلے گی جو لوگ انہیں مل چکے ہیں۔ تو یہ وزیر اعلیٰ بھی ملیں اور آگے چلیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ جو کابینہ بنائیں گی، وہ کابینہ کیا دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی پالیسی قائم رکھے گی جو پہلے سے چل رہی ہے، یا دہشت گردی کے خلاف جرت کر کے لڑنے کا عندیہ دیں گے؟ صحیح سر، خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفر بھی آئی، آپ کی جماعت کی طرف سے آئی، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا واقعی اگر وہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی اپلیکیشن آ گئی ہے، یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں؟ جی وہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں وفاقی وزیر جنہوں نے یہ پیشکش کی ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس معاملے میں پارٹی کے اندر یا حکومت کے اندر کوئی باضابطہ ڈسکشن نہیں ہوئی۔ صحیح، تو بہتر جو ہیں وہ وزیر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ درست سر۔ سر ایک اور ابھی جو ریسنٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے، الیکشن ہونے تھے دسمبر کے اندر، دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہونے تھے بلدیاتی الیکشن، اب کچھ کنفیوژن آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ کانسیپٹ مل رہا ہے کہ جی جو انتخابات ہیں وہ پارٹی لیس پولز ہوں گے، یعنی کہ کوئی بھی انتخابی نشان نہیں ہوگا، سب امیدوار ایک طرح سے آزاد ہوں گے۔ جو ہماری بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ پارٹی لیس پولز ہوں گے کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ اس کی ضرورت ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کو تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جو ایکٹ آپ لوگوں نے پاس کیا، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025۔ یہ کنفیوژن کچھ آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی لیس پولز ہوں گے یا یہ پارٹی کے ساتھ پولز ہوں گے، انتخابی نشان کے ساتھ پولز ہوں گے؟
جی ہاں، بشمول میرے ہم سب کو وہ قانون پڑھنے کی ضرورت ہے جو پنجاب نے پاس کیا ہے، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی لیول ہے وہ پارٹی لیس ہوگا، لیکن ایک دفعہ جب یونین کاؤنسلز کے الیکشن ہو جائیں گے، اس سے جو ہائر الیکشن سے پہلے سب کو جماعتیں جوائن کرنا ہوں گے، اس کے مختلف لیولز کے اوپر الیکشن ہونے ہیں۔ صحیح۔ یو سی میں جو پہلا الیکشن ہے ڈائریکٹ، اس میں 9 لوگوں نے منتخب ہونا ہے، وہ شاید غالباً پارٹی لیس ہے، لیکن اس کے اوپر جب آپ یو سی چیئرمین کا انتخاب کریں گے یا اس کے بعد جو تحصیل بننی ہے یا جو بھی سب میونسپل کاؤنسل ہے، اس کے لیے وہ پورشن جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہوگا۔ صحیح سر، نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، کوئی خاص تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس مہینے میں؟ جی نہیں، میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، کچھ اپوائنٹمنٹس غالباً ہونی ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی معاشی استحکام بھی ہے اور سیاسی استحکام بھی ہے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اسٹیبل میجورٹیز ہیں، تو وہاں تو کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی انسٹیبلٹی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی جو خاص طور پہ اکنامک ٹیم ہے، کہ وہ جو اسٹیبلٹی کو کس طرح اب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اکنامک گروتھ میں اور جاب کریشن میں، یعنی نیا روزگار پیدا کرنے میں۔ تو وہ بڑا چیلنج ہے، نئی انویسٹمنٹ اگر سے بہت اعلانات ہوئے، ان کو زمین پر لے کر آنا اور ان پر عمل درآمد شروع کروانا وہ چیلنج ہے۔ آئی تھنک اگلے مہینوں میں تو سب سے بڑا چیلنج اکنامک ہے، سیاسی صحیح نہیں ہے۔ صحیح سر، آپ نے اکنامک کی بات کی، نیو انویسٹمنٹ کی بات کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی بڑی کمپنیاں اپنا سارا سیٹ اپ ختم کر کے جا رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ نہیں دیکھیے، کمپنیاں آ بھی رہی ہیں اور کمپنیاں جا بھی رہی ہیں، اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں کووڈ کے بعد سے انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو مختلف انٹرنیشنل ہیں آرمز ہیں، وہ سب اس کو جو ہے وہ ریشنلائز کر رہے ہیں۔ تو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی جا رہا ہے، کیونکہ جو جا رہے ہیں وہ آگے سے اپنا جو کاروبار ہے اس کے آگے انویسٹرز موجود تھے جن کو بیچ کر جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی ہے یا کاروباری ایکٹیویٹی وہ تو جاری رہے گی درست۔ یہ، اور ایسے دور میں جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال سے ڈالر سٹیبل ہے، تو وہ بے یقینی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے پاکستان میں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں کس طرح اپنے جو فورن اکاؤنٹ ہے جو اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں۔ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جو یہ منافع کمائیں وہ ڈالروں میں واپس لے کر جا سکیں۔ اس پر چونکہ پچھلے کچھ سالوں سے قدغن ہے، مکمل پابندی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو فورن اکاؤنٹ ہے وہ اتنا سیکیور ہو کہ کوئی جتنی بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ اس تک ہمیں ابھی پہنچنا ہے۔ درست۔ سر، پاکستان کی بات آپ نے کی ہے، ہم نے دیکھا ہے صوبوں میں کچھ لڑائی چل رہی ہے۔ اگر میں بات کروں، کے پی پنجاب سے ناراض ہے کہ جنہوں نے ہماری گندم روک رکھی ہے، دوسری طرف سے سندھ کہتا ہے کہ ہمیں گندم کے بیج نہیں دے رہے۔ یہ کون لڑوا رہا ہے سر صوبوں کو؟ ہم سب تو پاکستانی، ہمیں ایسا پاکستانی سوچنا چاہیے، لیکن صوبوں کے اتنے شکوے کیوں ہیں پنجاب گورنمنٹ سے؟ جی نہیں، یہ تو صوبوں کے درمیان بھی جو کشمکش ہے وہ جاری رہتی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ پنجاب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنا میکسیمم ہم اکوموڈیٹ کر سکیں، لیکن بعض ایسے صوبے ہیں جو مغربی سرحد پر ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں یہاں سے جاتی ہیں وہ اسمگل ہو جاتی ہیں، اور وہ مثلا کے پی کو جو ایشو ہے گندم کا، وہاں جو گندم پہنچتی ہے وہ وہاں کے رہنے والوں تک نہیں ملتی، وہ بارڈر کے آگے افغانستان میں چلی جاتی ہے۔ درست۔ تو یہ سارے ایشو کوئی ایسا نہیں ہے جس کو صوبے بیٹھ کر آپس میں حل نہ کر سکیں، اور اگر کوئی زیادہ ایشو ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف بالکل ماشاءاللہ کیپیبل ہیں، وہ صوبوں کو بٹھا کر ان یہ معاملات حل کر سکیں۔ اتحادی جماعتوں کے درمیان حال ہی میں دیکھی گئی کشیدگی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کو 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ 1 مہینے میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ ہوئے تو دونوں جماعتوں کے درمیان اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا، اور کشمیر میں بننے والے سیاسی منظرنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟
بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیّر حسین بخاری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر پیپلز پارٹی کا آج ایک بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں کشمیر میں حکومت بنانے سے متعلق بات چیت ہوئی. نمبر گیم پوری ہے؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ جو کولیشن پارٹنر تھی آزاد کشمیر گورنمنٹ میں، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. آبویسلی جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کے، جو نمبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان آزاد کشمیر اسمبلی ہے. ہماری اسٹرینتھ ہے کچھ 17. باقی نمبرز جو ہیں ان کے کم ہیں ہم سے. تو آبویسلی پھر اس پہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ پریزائڈ کیا. تو پولیٹیکل سچویشن کو ضرور ایگزامن کیا گیا. درست. اور پاکستان مسلم لیگ نے باضابطہ طور پہ میری جماعت کے ساتھ یا میری قیادت کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی. یونیلیٹرلی انہوں نے ڈیسیژن لیا. تو اس کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹ تو ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے اگر اس کے پاس اسٹرینتھ پوری ہے. تو ابھی پریلیمنری سٹیج ہے. اس پہ بالکل کنسلٹیشن آج ہوئی ہے. اور اگر ہمارے پاس اسٹرینتھ ہم نے پوری کر لی تو آبویسلی پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. صحیح. سر ویسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کی ٹرم ویسے ہی پوری ہونے والی تھی، اور اگر اسے ٹرم پوری کرنے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دس کوڈ بی ایگزامنڈ، لیکن پارلیمانی پارٹی میں یہ سارے ایشو ریزالو ہوں گے نا. اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین کرنا بھی تو ان کا کام ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کام تو نہیں ہے. میجورٹی مینٹین کرنا اگر وہ کام تو سٹنگ پرائم منسٹر کا ہے. انڈر دی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اسٹرینتھ تو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کو پوری کرنی ہوتی ہے. اور اگر ان کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے تو آبویسلی پھر نئی گورنمنٹ انسٹال ہوگی یا ارلی الیکشنز کال ہوں گے. تو دس از اے پولیٹیکل سچویشن جو پولیٹیکل لیڈرشپ ضرور ڈسکس کرتی ہے. اور وہی آج ڈسکشن تھی میری پارلیمنٹری پارٹی جو آزاد کشمیر کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ان سے بریف بھی لیا، ان سے ان کا اوپینین بھی لیا. صحیح. سر آپ کے اتحادیوں کے ساتھ آپ کی جماعت کو کچھ ریزرویشنز تھیں، کیا انہوں نے وہ ریزرویشنز دور کی؟ ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، 1 ہفتہ بھی گزر چکا ہے، تو کیا اتحادیوں کی طرف سے کوئی رسپانس آیا؟ دیکھیں جی، وہ آبویسلی جو میٹنگز ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی، اور بلاول صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی وزٹ کیا تھا، تو اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی. اور بنیادی بات تھی کہ جو ایگریمنٹ ہم نے 2024 میں کیا تھا جب گورنمنٹ بنانے پہ ہم نے اتفاق کیا اور الائنس میں ہم بیٹھے اور ٹریجری بینچز میں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. وفاق کی سطح پہ تو بالکل پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم بالکل چاہتی تھی، لیکن بہت سارے ایشوز ایسے تھے جو پنجاب گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے. اور پھر پنجاب گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس کے حوالے پہ بھی ہم نے بات کی. تو ہماری CEC کی میٹنگ پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور جو ہماری کنسرنز تھے، جو ہماری آبزرویشنز تھیں ہمارے ممبرز کی، وہ بالکل ڈسکس ہوئیں. اور پھر پریزیڈنٹ صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کیونکہ کمیونیکیٹ پریزیڈنٹ صاحب سے PMLN کی قیادت نے نواب شاہ میں جا کے کیا تھا، تو ان سے بالکل آپ بات کر رہے ہیں. اور 1 مہینے میں وہ دیکھ لیں کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم ایگزامن کریں گے اگلے CEC میں جو 1 مہینے بعد ہم کریں گے. اس میں ایگزامن کریں گے کہ جو کمٹمنٹس کی تھی ان کو آنر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، ان کو فلفل کیا گیا. اور سر جسٹ ان کیس اگر فلفل نہیں ہوتی تو کیا اتحاد ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیسیژن پھر میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. بالکل سر. کہ اگر مطلب ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو وے فارورڈ کیا ہوگا تو پھر یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں پری میچور کہ ہم کہیں گے یہ اتحاد ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو بڑا ہائپوتھیٹیکل کویشچن بھی. اگر if commitments are not honored، لیکن
ہم نے تو بالکل پریزیڈنٹ صاحب کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو ٹریجری بینچز میں پرائم منسٹر صاحب کی جماعت بیٹھی ہے وہ بالکل کنوے کیا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں گفت و شنید رہتی ہے، ڈائلاگ رہتی ہے، اور یہ ڈائلاگ رہنا بھی چاہیے. صحیح. سر ابھی ریسنٹلی ٹی ایل پی پر پابندی لگی اے کے تحت. اگر وہ آرٹیکل 17 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت لگتی تو معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیونکہ ہماری جو کنٹری ہے یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہم لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے، وی آر اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. ابھی ہارڈ اسٹیٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ایک جماعت پر پابندی لگنا؟ دیکھیں جی، بالکل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، لیکن ڈیموکریسی بھی ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. صحیح. مادر پتر آزاد ہو کے تو سیاست نہیں ہوتی، اس کو آپ جمہوریت نہیں کہتے. صحیح. تو سر پابندی لگانے سے کیا ملک میں دہشت گردی یا انتشار ختم ہوگا؟ لیٹ می کمپلیٹ اٹ ناؤ. دیکھیں، آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں دے آر آلسو سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ انٹیگریٹی آف دی اسٹیٹ پہ اگر کوئی بات کرے گی اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرے گی تو قانون اور آئین تو اجازت نہیں دیتا ایسی جماعت کو سیاسی جو ہے سیاست کرنے کے لیے یا سیاسی عمل میں شریک ہونے کی. تو آبویسلی ان کو ایک لا کے ذریعے ہی ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور وہ بھی لا پاکستان کا لا ہے. بالکل. اور الٹیمیٹلی میں نے یہ بھی سنا کہ گورنمنٹ ریفرنس بھی تیار کر رہی ہے جو سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. لیکن ہر سیاسی جماعت، یہ ٹی ایل پی ہے بلکہ دیگر جماعتیں بھی یا دیگر گروہ بھی، جو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق اگر سیاست نہیں کرتے، اگر وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں یا ان میں شمار ہوتے ہیں تو قانون تو اپنا راستہ اختیار کرے گا. اوور آل اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے صوبوں کے اندر کچھ کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، پنجاب ہو. یہ کون لڑائی کروا رہا ہے صوبوں کے درمیان؟ اگر ایشوز ہیں تو ایشوز کے لیے ایک فورم کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. تو آبویسلی ایشوز تو کراپ اپ ہوتے ہیں. ہم فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ بھی ہے اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے. اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہاں بیٹھ کے ریزالو ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے وہیں بیٹھ کے. صحیح. سر آج مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں. خواجہ آصف صاحب نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو کھلی جنگ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ہمارا نیبر ہے افغانستان، اگر وہ مذاکرات نہیں کرتا تو کیا ان کے ساتھ جنگ کرنا درست ہوگا؟ اگر وہ ہماری انٹیگریٹی ہے، ہمارے پیس کو برباد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ ضروری ہے یا ان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات تو ہو رہے تھے اور ہونے بھی چاہیے اور پاکستان ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہے. لیکن اگر کوئی میری ریاست کی سالمیت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو میرا حق بنتا ہے، میری قوم کا حق بنتا ہے، میری افواج پاکستان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو رسپونڈ کریں. اور افغانستان کو تو بالکل اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ 1979 آنورڈ ہم نے کتنا خیال رکھا افغان لوگوں کا. پاکستان میں ان کی میزبانی کرتے رہے، ان کے ریفیوجیز کیمپس تھے، ان کو سپورٹ کیا. لیکن اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو پاکستان یہ حق بجانب ہوگا کہ اس کا رد عمل دے، اور اس رد عمل میں اگر ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے تو ہم بالکل جنگ کرنی چاہیے ہمیں. حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. ایسے میں شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ نومبر 2024 میں حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان رہائی سے متعلق معاملات طے پا گئے تھے. حکومت کی طرف سے سامنے آنے والی اس نئی پیشکش اور مجموعی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ریسنٹلی آپ نے ایک بیان میں کہا کہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ کرائے پر لائی گئی ہے. اب یہ کرائے پر لائی گئی قیادت کچھ کر نہیں پا رہی، اور نہ وہ کچھ کرتے ہیں، نہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سوزن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے 2 سال ہو گئے ہیں
دیکھیں غلطی قیادت کی تو نہیں ہے نا، غلطی تو دیکھیں خان صاحب سے جو میری بات بھی ہوئی ہے، میں نے ان کی ریکویسٹ بھی ان کو کی ہے کہ دیکھیں آپ نے ایسی، ہم پولیٹیکل پارٹی اور ہم پولیٹیشین ہیں، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے نا، لہٰذا آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے۔ آپ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو لائرز ہیں ان کو آپ نے لگا دیا۔ لائرز کو لگانے کا مقصد بالکل صحیح ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ وہ آئین کی جدوجہد کے لیے، عدلیہ کو بچانے کے لیے اپنی کوئی تحریک چلا سکیں گے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ اب ایک ہی تجربہ بار بار اس امید سے کرنا کہ وہ رزلٹ مختلف ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہیں گے ہم، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی تجربہ بار بار ہو رہا ہے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی ریلیز کے لیے کوئی رول ادا کر سکیں، صحیح. کیونکہ پالیٹکس ہی نہیں ہے، اور سلمان راجہ ہو جائیں، گوہر ہو جائیں، شیخ وقاص وغیرہ، ایک تو ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، پھر وہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور ایک اس وقت پاکستان میں جو پرابلم آ رہی ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ والی سائڈ ہے ادھر سے کوئی لینینسی نہیں ہے، وہ کوئی انگیجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کوئی چیلنج کھڑا کریں۔ چیلنج کھڑا کرنے کی کیپیسٹی اس میں ان میں نہیں ہے، انگیجمنٹ کھڑی کرنے کی کیپیسٹی ان میں نہیں ہے، اینڈ پارٹی کا جو ورکر ہے، ایون ورکر کیا، جو لیڈرشپ ہے، مطلب آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی ہیں، جہاد چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اس وقت پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ میں؟ ٹرو. اور کوئی بندہ ان کی تاریخ پہ کبھی کوئی نہیں کیا، کوئی ٹرو. ورکر جو ورکرز، اب حال آپ دیکھو کہ کوئی بھی اس پارٹی میں جو لوگ جیل چلے جائیں اور اس کے بعد رہا ہو جائیں، تو ایک ہی بات ہے کہ وہ تو غدار ہے۔ اب جو لوگ جیلوں میں چلے گئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اتنا بڑا ایک انسانی المیہ ہے جو جنم لے چکا ہے، یعنی سینکڑوں لوگ جو جیلوں میں گئے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو ورکر جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹرو. اور پارٹیز ان کیوس۔ ایگزیکٹلی. تو سر یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو یہ خان صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو یہ بار بار جا کے کہا جاتا ہے کہ فلانا آ گیا تو پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی، فلانا آ گیا پارٹی ہائی جیک گی، آئی کین امیجن کہ جیل کے اندر آپ کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے وہ پیسمسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرو. فیکٹ از کہ پارٹی اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو کیسے مائنس عمران خان کوئی چیز جو ہے وہ یعنی کہ یہ کامیاب کہنا ہو سکتی؟ درست ہوگا کہ پارٹی کی موجودہ قیادت خان صاحب کو نقصان تو پہنچا رہی ہے پر ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں کر رہی؟ 100% ایسا ہی ہے، پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ نے تو بالکل تحریک انصاف کو، عمران خان کو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ تو مشکلات کا فواد سر، اگر شکار خان کیا صاحب ہے۔ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو لگا دیا جائے کہ وہ آپریشن گنڈا پور صاحب نہیں رکوا سکے تھے، ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیسیجن واز اے گڈ ڈیسیجن، بیٹر ڈیسیجن، یا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا ہے؟ سوزین، وہ دیکھو نا، ایشو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کیوں لگایا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو اس لیے لگایا تھا کہ وہ انگیجمنٹ کریں گے، اور اگر انگیجمنٹ نہیں کریں گے تو کوئی چیلنج کھڑا کریں گے، وہ نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری غلطی جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ پارٹی کے اندر جو گروپس تھے یا سینئر لیڈرشپ تھی، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا، اور انفارچونیٹلی ان کو جو ہے وہ جانا پڑا۔ صحیح. تو سر یہ جو نئے سی ایم صاحب آئے ہیں، کیا یہ کر سکیں گے انگیجمنٹ، یا یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا کریں گے، ان کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، نئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کنٹروورسی کم ہے۔ سیکنڈلی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، کے پی کی کم از کم، وہ ان کے ساتھ خوش ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی، صحیح. ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہوگا۔ بٹ الٹیمیٹلی تو دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ آف پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ، تو ٹرو. وی ول سی کہ یہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے کریں گے کیا۔ سر آپ نے کہا کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، جماعت کا اگر میں نقصان بھی پہنچا دیا، اگر لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور کل سی ایم کے پی کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، ایس ایچ او نے ان کو روک لیا یا ان کے پاس عدالتی حکم نامہ تھا پھر بھی نہیں جانے دیا، انہوں نے ایک وقتی طور پہ ایک دھرنا دیا، یا جس کو میں کہوں کہ ایک چھوٹی سی دھرنی دی،
اس وقت باقی لوگ کہاں تھے، پارٹی کے اور لوگ کہاں تھے، عوام کہاں تھی؟ ایک سی ایم کو نہیں ملنے دیا جا رہا تو عوام اس سی ایم کے ساتھ کھڑی ہوتی، حکومت پہ کوئی پریشر بلڈ ہوتا. یہ کہنا تو پھر درست ہوگا کہ اب عوام بھی تھک چکی ہے اور اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کی ختم ہو گئی ہے. دیکھیے اسٹریٹ پاور تو ہر ایک کا ایک موقع ہوتا ہے. اسٹریٹ پاور ایسے جو ہے وہ سچی بات ہے پروڈکشن کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اگرچہ حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بچگانہ بات ہے کہ وہ روز ملک کے اندر ٹمپریچر اوپر کرے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے یا حالات ہیں اس میں حکومت نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں انٹرنیشنلی اسپیشلی، تو اگر حکومت میں کوئی عقل ہو تو وہ پاکستان کے اندر ٹمپریچر نیچے کرے تاکہ جو کامیابیاں انہیں باہر ملی ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکے اور پاکستان کے اندر ایک ماحول جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. لیکن ظاہرہ ہمیں اس طرح کی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی. True. یہاں تو روزانہ حکومت ہی کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ ٹمپریچر اوپر ہی رہے. اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر آتے ہیں ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ سوائے چیلنج کھڑی کرنے کی اور کچھ ہے نہیں. اب صحیح. چیلنج کھڑی کرنا ہے تو جو سہیل آفریدی ہیں اگر ان میں عقل ہوئی اور وہ تھوڑا سوچ سکے تو دیکھیں وہ سی ایم کے پی نہیں ہیں، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سب سے امپورٹنٹ لیڈر ہیں. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے انہیں پنجاب میں آنا پڑے گا. پنجاب میں جو گرفتار لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سے وہ ملاقات کریں. اس کے بعد جو یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات کریں اور True. ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا کے وہ آگے بڑھیں. سر ان کو کوئی ایسے مشورے دینے والا نہیں ہے؟ چلے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سیاسی تجربہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ کل کا آیا ہوا نوجوان ہے، تو کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ان کو؟ ہم شور کہ مشورے دینے والے ان کے پاس اب ایکسپیرینس لوگ ہیں، عاطف خان ہیں، اسد کیسر ہیں، جنید ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دے بھی سکتے ہیں. بٹ ظاہر ہے عمل درآمد تو اب انہوں نے خود کرنا ہے کہ کامیابی بھی ان کی ہوگی اور ناکامی بھی ان کی ہوگی. صحیح. سر ابھی ریسنٹلی مروت صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ 2024 میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مطلب انڈائریکٹلی یہی کہ کوئی بات چیت ہو گئی تھی، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو گئی تھیں، لیکن پھر وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی وہ فلاپ ہو گئیں اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا واقعی ایسی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا کوئی مذاکرات ہو گئے تھے خان صاحب میں اسٹیبلشمنٹ میں یا موجودہ حکومت میں جو 2024 میں خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے تھے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا فرینکلی. کوئی ہم ظاہر ہے کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ہوئے یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صحیح. لیکن ظاہر ہے بشریٰ بی بی جب رہا ہوئیں اور وہ باہر آ گئی تھیں تو بشریٰ بی بی کو چاہیے تھا تھوڑا حوصلہ کرتی اور اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں ایک لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ خود بھی پولیٹیشین نہیں ہیں ٹرو. اور انہوں نے جو ایڈوائس ہے وہ بھی کوئی خاص لینے کی کوشش نہیں کی. جس کے بعد آئی تھنک ان کا جو 26 نومبر کو جو ایپیسوڈ ہوا وہ اس کے بعد سے ایک نئی طاقت ملی ہے حکومت کو. سر 26 ایک نومبر ایک تک 26 حالات نومبر وہ تھا، اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں دوبارہ اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی آئے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اس دفعہ آپ کو اٹک سے آگے ہی نہیں آنے دیا جائے گا. تو ڈو یو تھنک کہ کیا ابھی پی ٹی آئی کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے یا اتنی عوام ہے کہ وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں، اور کیا موجودہ حکومت ان کو آنے دے گی؟ یہ بات یہ ہے کہ اصل میں تو حکومت جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ حکومت کا تو کام ہے ٹمپریچر نیچے رکھے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے اس طرح کے بیانات باقی جو اقدامات ہیں ان سے تو ٹمپریچر اور بڑھے گا اور بڑھ رہا ہے. اس کے نتیجے میں جو ایک پاکستان کے اندر جو ایک کاپ ہیول ہے، جو ایک ووٹیلٹی ہے پالیٹکس کے اندر وہ بڑھے. اب بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت اس پہ قابو پا لے، یہ بھی عین ممکن ہے حکومت اٹک برج سے آگے نہ آنے دے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ لوگوں کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ تشدد ہو اور حکومت جو ہے وہ بڑا مجمع نہ ہونے دے. صحیح. لیکن ان اینی کیس پاکستان کے اندر کیوس بڑھے گا. ان اینی کیس پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ووٹیلٹی بڑھے گی. ان اینی کیس کیوس اور جو انارکی ہے اس کی زیادہ شدومت سے یہ چیز نظر آئے گی. اور یہ چیز حکومت کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے. صحیح. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس زیادہ آپشن چھوڑے نہیں ہیں. اور وہ نہ صرف کہ وہ یہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے، نہ صرف یہ کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، بلکہ میرے خیال میں تو کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں رہے. یہ صحیح. اسمبلیوں سے بھی ریزائن کریں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.